اللہ کی مدد تمہارے لیے ہمیشہ ایک دعا کے فاصلے پر موجود ہوتی ہے۔ بس ایک بار اللہ تعالیٰ سے تم دعا کر کے تو دیکھو، وہ تم سے کچھ بھی نہیں چھینتا، بس کچھ چیزوں کو کچھ وقت کے لیے اللہ تعالیٰ تم سے دور کر دیتا ہے۔ کیوں کر دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کو مانگنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ ان چیزوں کی دوری جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمہیں قریب لے آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز ہم سے تھوڑے سے وقت کے لیے لے لیتا ہے تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے تو ہم جب خوشی کے دن ہوتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ہمارے اوپر غم آتا ہے تو ہم اٹھتے بیٹھتے ہر وقت صرف اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قریب لانے کے لیے ہی کرتا ہے، اور اسے تمہارا یوں قریب آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر جب تم اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکلتے ہو تو وہ تمہیں سب کچھ واپس دے دیتا ہے جو تم نے کھو دیا تھا۔ تو جب بھی تمہارے اوپر آزمائش آئے یا کوئی بھی چیز تم سے لے لی جائے تو اس پر صبر کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تلاش میں نکل جانا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ایک چیز جو تم سے لی گئی تھی یا تو وہ تمہیں واپس کر دے گا، یا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تم سے لے لی ہیں اس کو بہترین بنا کر یا اس سے کوئی چیز تمہیں بہتر دے دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنا تعلق نہیں توڑتے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پہ ایک مصلحت ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ایسے نازک معاملات میں، ایسے نازک مرحلات میں ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ مزید جو ہوتا ہے بڑھا دیتے ہیں۔ ہم انسان جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کم کر دیتے ہیں، یعنی دعائیں مانگنا کم کر دیتے ہیں، اور ہمارے دل میں شیطانی وسوسے جو آ رہے ہوتے ہیں وہ ہم اس کو اپنے آپ پر حاوی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کچھ بھی نہیں بھولتا۔ کتنی ایسی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ چیزیں ہمیں مہینوں سالوں بعد ملتی ہیں تو ہم خود کہتے ہیں کہ وہ چیزیں تو ہم بھول بھی گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، اور اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو قبول کرنے میں ذرا سی دیر ہو جائے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جو ہے وہ نہیں توڑنا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جو ہاتھ ہمیشہ ہماری مدد کے لیے بڑھے ہیں ان سے ہمیں مایوس ہو کر نہیں بیٹھنا ہے۔ جو چیزیں ہماری پہنچ میں نہیں ہیں اللہ انہیں ہمیں ایک بہترین وقت پر دے دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محافظ ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے سنبھال کر وہ چیزیں ہمیں رکھ لی ہیں۔ جو چیزیں ہماری قسمت میں ہوتی ہیں وہ چیز ہم سے کتنی بھی دور ہو جائے وہ ہمیں ایک نہ ایک دن میں مل کر ہی رہتی ہیں، اور دعاؤں سے اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا لینا ہے، کیونکہ دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند نہیں کرتے۔ ہم دنیا میں کسی بھی انسان سے کوئی چیز ایک بار مانگیں گے، دو بار مانگیں گے، تین بار مانگیں گے، لیکن چوتھی بار جب ہم جائیں گے تو وہ ہمیں مطلب ذلیل کر دے گا، بے عزتی کر دے گا ہماری، یا ہم سے بولے گا ہر وقت تم آ جاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میرے پاس بار بار آؤ میں تمہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم پر اتنا رحم اور کرم کر رہا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا یقین جو ہے وہ مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس یقین کی لاج ضرور رکھتا ہے۔ جب ہم اس مایوسی کے وقت میں اللہ تعالیٰ پر مضبوط یقین رکھ رہے ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی امید نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس صبر کے پھل ہمیں ضرور دیتا ہے، ہمیں صبر کا پھل ضرور ملتا ہے۔ راستے کتنے ہی مشکل ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین راستے بنا ہی دیتا ہے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل، اٹس می ذکیہ عالم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو میریکل اسٹوریز شیئر کر رہی ہوں۔ پہلی میریکل اسٹوری جو ہے وہ استغفر اللہ میریکل اسٹوری ہے، دوسری تہجد میریکل اسٹوری ہے۔ تو میں آپ کو اب میں میریکل اسٹوری پڑھ کر سناتی ہوں، آپ بہت دھیان کے ساتھ میریکل اسٹوری کو سنیے گا۔ مئی 2024 سے میں اپنی زندگی کے بہت مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ اپنی کہانی کو تفصیلات میں بتائے بغیر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے کئی وظائف شروع کیے، لیکن آخر میں جب میں نے اس حدیث کو پڑھا کہ جو کوئی استغفار کو زیادہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی سے نجات دے گا، ہر تنگی سے راستہ نکال دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کا ذکر میں نے کم سے کم 1000 مرتبہ کرنا شروع کیا۔ اسکول کے دنوں سے میری خواہش تھی کہ میری اپنی گاڑی ہو، لیکن حالات کی وجہ سے یہ خواہشات برسوں پہلے ہی دم توڑ چکی تھی، لیکن اس ذکر کی برکت سے یہ خواہشات صرف 2 مہینے میں پوری ہو گئی۔ حالانکہ میں نے یہ خواہش پریشانیوں اور مسائل کی وجہ سے بھلا دی تھی، اب میرا ایمان اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو شامل کر لیا ہے، تو اور زندگی میں اس کو پڑھنے سے سب کچھ مل سکتا ہے۔ یہ میں نے ابھی ایک دن پہلے ہی میں نے یہ
स्टोरी सुनी थी, या मतलब इसके बारे में सुना था। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबी इलैह की एक यूथ क्लब के मेंबर हैं, उनकी वीडियो सुनी थी। तो मैंने भी सोचा था मैं इसको पढ़ूंगी, और ज़ोहर में मैं इसको पढ़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं इसके अल्फाज जो है वो भूल चुकी थी। और अल्फाज भूलने की वजह से मैंने सोचा कि अब मैं इसको देखूंगी यूट्यूब पर या कहीं पर, तो सही अल्फाज जो मुझे मिल जाएँ तो मैं भी इसका जिक्र करूंगी। तो ये मेरे पास ये मेडिकल स्टोरी आ गई, और मैं सिर्फ ज़ोहर में ही ये सोच रही थी, और ज़ोहर के बाद ही मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यही वाली मेडिकल स्टोरी मेरे पास आई, तो मैंने पढ़ा। तो देखिए, अल्लाह ताला जब किसी चीज़ का जिक्र आपसे करवाना चाहता है तो वो चीज़ आप तक आ जाती है। आज तक ये वाली मेडिकल स्टोरी मेरे पास नहीं आई, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबी इलैह, जिसके बारे में मैं ज़ोहर में सोच रही थी कि मैं पढ़ूंगी, और ज़ोहर के थोड़ी देर बाद ही ये वाली मेडिकल स्टोरी मेरे सामने आ गई। तो अल्लाह ताला जिस चीज़ का आपसे जिक्र करवाना चाहते हैं वो चीज़ आपके सामने से गुजार ही देते हैं। ये मेरा एक छोटा सा मेडिकल था जो सिर्फ आधे घंटे के अंदर मेरे साथ हुआ। तो चले, मैं आपको अब तहज्जुद की मेडिकल स्टोरी जो है, सेकंड मेडिकल स्टोरी, वो पढ़कर सुनाती हूँ, जिसमें लिखा है 2018 में मैंने और मेरे शोहर ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है हम अपना घर तब्दील करें। हम अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रहे थे, और हमारा घर काफ़ी नहीं था, तो हमने सालों तक पैसे जमा किए थे। मंसूबा बनाया था कि घर बेचकर इन पैसों को जमा करेंगे और एक अच्छा नया घर तलाश करेंगे। मैंने हर रात तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ मांगी कि वो एक वसी और बरकतों से भरपूर घर अता करे, ऐसा खूबसूरत मरम्मत का काम का मोहताज न हो, ऐसा खूबसूरत घर हो जिसको पेंट या मरम्मत वगैरह में जाती थी कि घर में बेहतरीन हालात में हो। एक दिन हमारे ब्रोकर ने हमें एक घर देखने के लिए बुलाया, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां की फैमिली किसी इमरजेंसी की वजह से मौजूद नहीं थी। मायूस होकर हम तकरीबन 15-20 मिनट इंतज़ार करते रहे और फिर वापस आ जाने का फ़ैसला किया। जैसे ही हम जाने लगे तो एक आदमी सड़क के पार से भागता हुआ आया और कहा, रुकें, क्या आप घर की तलाश में हैं? मेरा घर फ़रोख्त के लिए है। इसने वजाहत की कि इसकी वालदा का इंतकाल हो गया है और इसकी बीवी कनाडा वापस जा रहे हैं वो लोग। तो इसने हमें अपना घर देखने की दावत दी, और सुभान अल्लाह, वो मेरे ख्वाबों से भी ज़्यादा खूबसूरत था और उम्दा तौर पर फर्निश्ड, वसी और शानदार घर था। हमने कुछ इजाफी कर्ज लेकर वो घर ख़रीद लिया। 2023 तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम कर्ज़े अदा किए और वो घर मुकम्मल तौर पर हमारा हो गया। तहज्जुद ने मुझे न सिर्फ वो दिया जो मैंने मांगा, बल्कि उससे बेहतर दिया। अल्लाह वाकई सुनता है और ऐसे तरीक़ों से अता करता है जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, दरूद शरीफ और तहज्जुद को अपनी लाइफ में ऐसे शामिल कर लें जैसे आप खाना और पानी के बिना नहीं रह सकते। इसी तरीके से आप इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में शामिल कर लें ताकि आपके ऊपर कोई परेशानी आए ही नहीं, और अगर कोई परेशानी आ जाए तो उसका बेहतरीन हल भी पहले से पहले आप तक आ जाए, और अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल करे।